السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے 1-2 روز سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ اس سے متعلق میں نے 1-2 مسئلے آپ سے ذکر کیے۔ تو السیر میں، سیرہ حلبیہ میں ایک اور روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کو جب دفن کیا تو آپ نے ان کی قبر پر کھڑے ہو کر یہ ارشاد فرمایا کہ بیٹے، دل میں ہمارے غم ہے، ہمارا دل مغموم ہے، وی آر سیڈنڈ، اور آنکھیں اشکبار ہیں کہ ہماری آنکھوں سے پانی، آنسو بھی بہہ رہے ہیں، مگر ہم ایسی کوئی بات نہیں کہیں گے جو پروردگار کو ناراض کر دے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو حضور نے یہ ارشاد فرمایا اور پھر کہا کہ کہو، حضور نے تلقین فرمائی اپنے بیٹے کو کہ کہو کہ اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے باپ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا باپ کی شفقت و محبت کا عالم دیکھتے ہیں آپ کہ رسول اللہ، اور ساتھ نسبت بھی بتانا کہ میں تو اللہ کے رسول کا بیٹا ہوں۔ یہ درد انگیز کلمات سن کر تمام صحابہ رو پڑے، اور کیوں نہ رو۔ ان رونے والے صحابہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے، جن کی روتے روتے آواز بلند ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً ان کی طرف پھرے اور فرمانے لگے کہ یا عمر، اے عمر، تم کیوں رو رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کے صاحبزادے تھے، ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے تھے، اور نہ ابھی ان کا اعمال نامہ ہی بننا شروع ہوا تھا، لیکن پھر بھی آپ کے جیسے تلقین کرنے والے کے محتاج ہیں، جو اس وقت میں ان کو توحید کی تلقین کر رہے ہیں۔ تو میرے پیارے نبی عمر کا کیا حال ہوگا، جو بالغ ہو کر احکام کا پابند ہو چکا ہے۔ عمر کا تو نامہ اعمال بھی بن چکا ہے، مگر اسے آپ کے جیسا تلقین کرنے والا میسر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو حضرت عمر کی بات سے کیا سامنے آئی بات کہ جو نابالغ ہوتے ہیں ان کا نامہ اعمال نہیں بننا شروع ہوا ہوتا۔ نابالغ جو ہوتا ہے اس کے بارے میں صحابہ کا عقیدہ بڑا واضح ہے۔ تو اب جب حضرت عمر کی یہ بات سنی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رونے لگے، تمام صحابہ بھی رونے لگے، اور حق تعالیٰ کی شان رحمت کو جوش آیا تو جبریل امین کو بھیج دیا، اور قرآن کریم کی سورہ ابراہیم کی آیہ مبارکہ لے کر حضرت جبرائیل حاضر ہوئے اور کہا کہ اے میرے پیارے نبی، اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ۔ اللہ ثابت رکھتا ہے ایمان والوں کو حق بات پر، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے، اور اللہ جو چاہے کرے۔ تو یثبت اللہ، اللہ ثابت رکھتا ہے، یعنی اللہ ایمان والوں کو دنیا کی زندگی میں کلمہ ایمان پر ثابت رکھتا ہے کہ وہ آزمائش و مصیبت کے وقتوں میں بھی صبر کرتے ہیں، ایمان پر قائم رہتے ہیں، اور راہ حق اور سیدھے دین سے نہیں ہٹتے حتیٰ کہ ان کی زندگی تمام ہوتی ہے۔ اور آخرت یعنی قبر میں بھی اللہ انہیں ثابت رکھتا ہے، کیونکہ قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے۔ اور اسی طرح اس کی تفسیر جو ہے وہ روح البیان میں بیان ہوئی ہے اسی آیہ مبارکہ کے تحت۔ تو بہرحال جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، اس سے مراد موت کا وقت ہے یہاں پر، جو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ جب کہ انسان سوال جواب میں آتا ہے، اور قبر میں سوال و جواب کا وقت جو ہے یہاں مراد ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو آپ نے فوراً اس آیہ مبارکہ کو تلاوت کر کے صحابہ کو سنایا، تو لوگوں کو اس سے تسلی ہوئی اور ان کے دل مطمئن ہو گئے، اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ ہے میرے نبی کی شان اور میرے نبی کے صحابہ کی شان، کہ صحابہ پر ایک کیفیت طاری تھی، صحابہ نے اس کیفیت کا اظہار کیا، اور اس سے میرے نبی پر بھی ایک کیفیت طاری ہوئی۔ تو عرش سے میرے رب نے قرآن اتار دیا کہ میرے نبی، آپ کے صحابہ اور ایمان والے جو ان کے بعد آئیں گے وہ پریشان نہ ہوں، ان کے دل بوجھل نہ ہوں۔ اللہ تو ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے گا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور آخرت کی پہلی سیڑھی قبر میں بھی۔ اللہ اکبر۔ تو سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
یہ ہے میرے نبی کی رحمت، یہ ہے رحمت للعالمین کی رحمت کہ آپ کی رحمت سے یہ بات ہم تک پہنچی کہ ایمان والوں، ایمان پر یہاں ثابت قدم رہتے ہو تو وہ بھی اللہ کا تم پہ فضل ہے، اور اس فضل کا ایک اینگل یہ بھی ہے کہ تمہیں قبر میں بھی ثابت قدمی دے گا وہ رب، اور قیامت میں بھی تم پہ کرم کرے گا کہ تمہیں ان لوگوں میں شامل کرے گا کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور ظالموں کے لیے تو گمراہی ہے، اور اللہ جو چاہے کرتا ہے ولا یخاف عقباہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یاد رکھو بعض دفعہ قرآن کریم کی ایک آیت ایک دفعہ بھی نازل ہوتی ہے، کبھی ایک سے زائد مرتبہ بھی نازل ہوتی ہے، اور کبھی یہ بتانا بھی مقصود ہوتا ہے کہ اس آیہ مبارکہ کی یہ امپلیمنٹیشن بھی ہے تاکہ مومنین پر یہ بات واضح ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.